توبہ کے موضوعات پہ اکثر خطبہ گفتگو کرتے ہیں، شب بارات پہ بھی کرتے ہیں، شب قدر پہ بھی کرتے ہیں، اور بھی کئی مواقعوں پہ کرتے ہیں، لیکن جو پہلو نظر انداز ہو رہا ہے نا، اس پہلو کو آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب بہت توجہ اس لیے کہ جو چیز آپ کو سننے کے لیے نہیں ملتی نا، جو سودا عام بازار میں اویلیبل نہ ہو اور ضروری بھی ہو لینا، وہ اگر کہیں سے مفت میں مل رہا ہو تو بندے کو پھر دامن پھیلا کے رکھنا چاہیے، توجہ اور دھیان ادھر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھنا، انسان پر حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کی توبہ الگ ہے، حقوق العباد کی توبہ الگ ہے، دونوں کا طریقہ بھی الگ ہے۔ ہماری تو آج تک الگ والا کھاتا ہے ہی کوئی نہیں نا ہمارے پاس۔ اب حقوق اللہ 4 طرح کے ہیں جی، تو ان کی توبہ بھی 4 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے وہ حقوق اللہ جن کو بدنی حقوق اللہ کہتے ہیں، جو بدن کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، جس میں 2 عبادات سر فہرست ہیں، ایک نماز، دوسرا روزہ۔ نماز بھی اپنے وجود کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ ہم ابھی وہ والے بزرگ نہیں بنے جو بستر پہ سوئے ہوئے ہیں اور مدینے میں ان کی روح نماز پڑھ رہی ہو۔ پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں یا نہیں ایسے بزرگ، میں نے تو نہیں دیکھے زندگی میں، آپ نے کیا پتہ دیکھے ہوئے ہوں۔ ہمارے علم میں ایسے بزرگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے جو مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں اور کہیں جی نہیں ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی کہ جی ہماری نماز ہم نے ایک دفعہ بالغ ہوتے پڑھ دی تھی، وہ قائم ہو گئی ہے، بس اب قائم ہے، ہماری ٹوٹتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو 5 وقت پڑھتے تھے، صحابی تو 5 وقت پڑھتے تھے، یہ پتہ نہیں کون سی کیٹیگری کہاں سے ہے، یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو ہمیں بھی سمجھا دے۔ تو نماز 5 وقت اس جسم کے ساتھ پڑھنی ہے، چلے بیماری ہو کچھ بھی ہو، فرض ہے۔ رہ جائے قضا ہے، لیکن قضا کے لیے بھی شرط توبہ ہے، وقت پہ کیوں چھوڑی۔ اور روزہ بھی اس وجود کے ساتھ رکھنا ہے، روزہ اس بدن پہ روزہ عائد کرنا ہے، یہ نہیں کہ روزہ اس وجود سے ہٹ کے کہیں پر رکھ دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 عبادات ہیں، نماز اور روزہ، دوستان محترم، اگر یہ رہ جائیں، ان کی توبہ کیسے؟ بنیادی حقوق اللہ ہے عبادات کا، بدنی حقوق اللہ، تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں روزہ رہ جائے تو روزے کی قضا یہ ہے، ایک روزہ چھوٹ جائے تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے بلا انقطاع۔ اس کی توبہ کے لیے ایک چھوڑو گے 60 لگاتار رکھنے پڑیں گے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ نماز ایک رہ جائے تو قضا ایک ہی ہے، اس قضا میں بھی یہ چھوٹ ہے کہ آپ کی سنتی اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ چھوٹ قضا والی اس لیے کہ ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرو، یا اللہ وقت پہ پڑھنی تھی غلطی ہوئی، اور وہ 3 شرطیں پوری ہوں۔ 3 شرطیں جو پہلی بتائیں ہیں وہ سامنے رکھ کے پھر قضا، ان شرطوں کے بجائے مذاق بنا لی، چلو جی وقت ہے پر گپیں لگا رہے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے، اب قضا نہیں ہے، اب اللہ سے مذاق ہے۔ کسی مجبوری کے وجہ سے اگر وقت پہ رہ گئی تو قضا تب ہے، وہ بھی شرائط توبہ کے ساتھ۔ اور اگر زندگی بھر یہ توفیق ہی نہیں ملی اور پتہ چل گیا جی اب بستر مرگ پہ پہنچ گئے ہیں، آج نہیں تو کل ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے پرواز ہونے والی ہے، ویزا لگ چکا ہے، کسی وقت بھی سواری آ گئی چلے جائیں گے، اب سکت نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کی نہ روزہ رکھنے کی، اب کیا کریں؟ اب شرط یہ ہے کہ وصیت لکھیں، اور وصیت اپنے مال جو چھوڑ کے جاتے ہیں ترکہ وراثت، اس میں سے 3 حصے کی وصیت لکھی جاتی ہے، سارے بھی وصیت نہیں لکھی جا سکتی شرعاً۔ بندہ مر جاتا ہے، وصیت لکھ دی گئی، پچھلے وارثوں کا کام یہ ہے کہ سارے ترکے کو اکٹھا کریں، جمع کریں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصہ وراثت پیچھے وارثین میں تقسیم ہو جائے گی، تیسرا حصہ جو بچے گا وہ اب اس وراثت اس وصیت کے باب میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ مرنے والے کے ترکے سے پہلے اس کا کفن دفن کرنا ہے، پھر اس نے جتنے قرض دینے ہیں وہ سارے قرض عطا کرنے ہیں۔ جب یہ دونوں کام ہو جائیں اب باقی جتنی وراثت بچے اس کے 3 حصے کرنے ہیں، اور وراثت تیسرے حصے پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ وراثت کی وصیت کر دے تو وصیت تب بھی صرف تیسرے حصے پر ہی لاگو ہوگی، وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ دینا ہے۔ اب اس کی بھی ترتیب کیا ہے یہ سن لیجیے۔ اب بالغ ہونے کے بعد بندے کی زندگی کا حساب لگانا ہے، اگر وہ وصیت میں لکھ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وارثوں نے حساب لگانا ہے کہ اس کی اندازے سے نمازیں کتنی رہی ہوں گی، کتنے سال جیا، بالغ ہونے تک کے پچھلے سال مائنس کر دیں، باقی جتنی اندازے سے بندی ہوئی اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اتنے روزے چھوڑے ہیں۔ وصیت میں لکھ کیا تو بہتر ہے، نہ لکھا تو اب اندازہ پیچھے وارثوں نے لگانا ہے۔ ہر ایک نماز اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر اس سال جس سال آپ وراثت تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جو صدقہ فطر عید الفطر کے موقع پہ روزوں کا جو آپ فطرانہ دیتے ہیں، اس فطرانے کی مقدار کے برابر ایک نماز کا صدقہ، ایک روزے کا صدقہ اس شخص کی طرف سے پیچھے وارثین کریں گے وصیت میں سے۔ اب حساب لگا لیں، ہاں کوئی بیٹا بیٹی ایسا ہو جس کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہو، وہ اپنا حصہ وصول کر کے
اس میں سے فدیہ دینا چاہے اس کی نماز روزے کا وہ دے سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے۔ تو یوں دوستان محترم ساری زندگی کی نمازیں اور ساری زندگی کے روزے جو رہ گئے ہیں، اگر ان کا فدیہ عطا کر دیا جائے اور مرنے والا وصیت چھوڑ جائے اور وصیت کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے مولا اگر یہ فدیہ میرا ادا کر دیا گیا میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اب یہ توبہ کا ایک بنیادی نقطہ ہے جی۔ آپ کہ میں زندگی میں ہر شب بارات کو توبہ کر لیتا تھا، نمازیں بے شک چھوٹی ہوئی، روزے بے شک چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے بتایا بدنی حقوق اللہ جو چھوٹ گئے ان کا فدیہ دینے کا طریقہ۔ پھر دوستان محترم دوسری کیٹیگری ہے مالی حقوق اللہ جو چھوٹ گئے زندگی میں۔ اب مالی حقوق اللہ کون سے ہیں؟ زکوٰۃ دینا، عشر دینا، فطرانہ ادا کرنا، یہ سارے واجبات اور فرائض میں سے ہیں، اور ان کا تعلق جسم سے نہیں ہے، مال سے ہے۔ اب اگر زندگی میں میں زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فطرانہ نہیں دیا، یہ چیزیں رہ گئیں، ان کو دینے کا طریقہ دوستان محترم، ان کی توبہ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر زندگی میں مرنے سے پہلے سمجھ میں آ گیا تو اپنی زندگی پوری کی جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک کی عمر تھی اس کا حساب لگائے گا، اور اب کیونکہ اس کو پچھلے پرانے سال تو یاد نہیں ہے، تو فقہا کہتے ہیں جو زندگی کا پچھلا سال ہوگا نا، آخری سال، اس کا حساب کتاب تو پتہ ہوتا نا کتنا کمایا کتنا خرچ کیا، یا جب حالات اچھے تھے، جب حالات اچھے تھے خوب کماتا تھا، اس وقت کسی ایک سال کو ذہن میں لائے کتنا کہ کمایا ہوگا، کتنی بچت کی ہوگی، اس کے حساب سے زکوٰۃ، عشر اور فطرانے کی رقم کا متعین کرے، اور پھر جتنے سال نہیں دی اب سارے سالوں سے ضرب کر دے۔ خود دے سکتا ہے مرنے سے پہلے تو دے دے، خود نہیں دے سکتا وصیت میں لکھ دے، وہ پھر وصیت کے مال سے وہ اولاد دے گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کی قبولیت کا کوئی سند بنے گی۔ نہیں دے گے زکوٰۃ ساری زندگی نہیں دی، ساری زندگی بیٹھ کے توبہ 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 یا اللہ توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، معافی نہیں ملے گی۔ یہ غلط فہمیاں ہیں سب کی۔ تو مالی طور پر دوستان محترم جو حقوق اللہ ادا نہیں ہوئے وہ حقوق اللہ ادا کر کے ہی اللہ کی حضور معافی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ ہاں وہ معاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے، اور ہمارا حکم اس پہ نہیں چلتا، اس کا ہم پر چلتا ہے۔ دو ہو گئی جی حقوق اللہ کے باب میں دوستان محترم۔ تیسری توبہ کس چیز کی کرنی ہے؟ کچھ عبادات ہیں جو نہ مالی ہیں نہ صرف جانی ہیں، وہ دونوں کا مجموعہ ہے، بدن پلس مال ایکول ٹو دیٹ ورشپ۔ جیسے حج ہے، حج میں وجود کا ہونا بھی وہاں ضروری ہے، اور ساتھ مال بھی لگتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی، تب حج ہوتا ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کریں، نہیں کر سکے اب توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے شریعت نے حج بدل رکھا ہے۔ آپ وصیت لکھیں میری اولاد یا میرے وارث میری طرف سے حج کریں گے، حج بدل میرے ترکے سے کریں گے، میری وراثت سے کریں گے، وصیت لکھ جائیں۔ اب پیچھے جو وارث ہیں ان میں سے کوئی حج بدل کرے گا، اللہ کی حضور اس کی توبہ قبول ہو کے معافی مل جائے گی۔ اور یہ جو پیچھے میں نے بتایا کہ نماز روزے کا جو فدیہ دینا ہے وارثوں نے، وہ وارث جب فدیہ دے رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ نیت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، اس وقت ان کی نیت یہ ہو کہ یہ صدقہ جو فدیے کے طور پہ ہم دے رہے ہیں یہ فلاں مرحوم کی طرف سے دے رہے ہیں، تب اس کا فدیہ بنے گا۔ آپ اپنی طرف سے کرتے رہیں تو نہیں بنے گا۔ حج بدل کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ میں ابا جان کی طرف سے حج کر رہا ہوں، امی جان کی طرف سے حج کر رہا ہوں، بڑے بھائی جان کی طرف سے حج کر رہا ہوں، تب وہ اس کا فدیہ بنے گا۔ تین ہو گئے جی یہ باب۔ چوتھا باب حقوق اللہ میں توجہ رکھنا، ایک ہے بدنی، دوسرا تھا مالی، تیسرا تھا مجموعہ دونوں کا، بدن اور مال دونوں کا، اور چوتھا ہے ممنوع۔ یہ ممنوع کیا ہے کہ کچھ اللہ کے احکام ہیں یہ کام نہیں کرنے۔ اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جانا، منع کیا نا اس نے، اس کی منع کی ہوئی چیزیں، کسی کو گالی نہ دینا منع کیا اس نے۔ تو جس چیز سے پروردگار نے لوگوں منع کر دیا، اللہ کی منع کی ہوئی چیز پہ قریب بندہ چلا گیا، اس نے اللہ کی منع کو توڑا نا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ یہ جو اللہ کے حکم کو توڑنا ہوتا ہے دوستان محترم، اس کو ممنوع کہتے ہیں، کہ یہ علاقہ ممنوع ہے، اس میں داخل نہیں ہونا۔ اب داخل ہو گئے، اب اس کی گرفت میں تو سارے ہیں نا، وہ تو ہر ایک کو پکڑ لیتا ہے، اس سے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس نے پکڑ لیا، اب دنیا پکڑ لے تو جرمانہ شرمانہ دینا پڑتا ہے، تو اس کی حضوری میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر زندگی میں لوگوں اللہ کی ممنوعات والی چیزیں اختیار کر لی، اس کے حکم توڑ ڈالے، تو اس کے حکم کو توڑنے کی توبہ یہ ہے
کہ ہر روز 100 دفعہ استغفار پڑھ کر اللہ کی حضوری میں سر سجدے میں رکھ کر کہنا مولا جتنے توڑے ہیں سب کے لیے تیری بارگاہ میں رجوع کر کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب جو دن رہ گئے اب نہیں توڑوں گا۔ اب زندگی بھر اگر وہ ہر روز یہ معمول رکھے گا پھر قریب ہے کہ اللہ اس کی موت پر اس کو معاف کر دے۔ یہ 4 طرح کے دوستان محترم حقوق اللہ سے معافی کے طریقے بتا دیے۔ اب آ جائیں حقوق العباد پہ۔ حقوق العباد میں بھی پھر کیٹیگریز ہے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ مالی حقوق العباد میں نقصان پہنچانا کسی کو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی سے رشوت پکڑ لی، کسی سے سود لے لیا، کسی سے قرض لیا واپس نہیں کیا، یہ کسی دوسرے بندے کو مالی نقصان پہنچانا ہے۔ تو اگر آپ نے مخلوق خدا کو لوگوں مالی نقصانات پہنچائے ہیں، مالی بدعنوانیوں میں ملوث رہے ہیں، چاہے ریاست کے مال کھائے ہیں چاہے مخلوق خدا کے مال کھائے ہیں، اس سے توبہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شب بارات کی ساری رات جا کے گزار لی اللہ معاف کر دے گا، نہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے۔ اس کی توبہ کا طریقہ بتایا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ سب سے پہلے جس کا جتنا جتنا لوٹا اتنا اتنا واپس کرو، جتنا جتنا لوٹا جتنا جتنا کھایا اتنا پورا کر کے، اور پورا کرنے میں ایک شرط ہے، یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے کسی کا مال 1980 میں کھایا اور اب آپ کو 2021 میں آ کے احساس ہوا توبہ کرنی ہے، اب کرنسی 1980 والی نہیں چلے گی، اب 2021 والی چلے گی۔ اس وقت کا 100 روپیہ آج 100 روپے واپس نہیں دینا۔ اس وقت اگر آپ اس کا نہ لوٹتے اس سے 100 روپے میں وہ پتہ نہیں 1 مرلہ زمین خرید لیتا۔ آج 1 مرلہ زمین خریدنے کے لیے اب شرط کیا ہے؟ اب 1 مرلہ زمین کئی لاکھ کی ملتی ہے۔ اب اس کرنسی کو آپ کنورٹ کریں گے اس میں، تو جتنے پیسے بنیں گے اتنے لوٹائیں گے، پہلا کام۔ دوسرا کام، جب پیسے لوٹا دیے، رشوت لوٹا دی، سود لوٹا دیا، قرض لوٹا دیا، اب دوسرا کام یہ ہے کہ اس بندے سے معافی مانگنا، بندے سے معافی مانگنا، یہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ سکی بس بھائی جی جو کوئی اونچ نہیں جوگے جی معاف کر دو، نہیں، پہلے مال لوٹانا، مال لوٹانے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنا۔ اب اگر وہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ معاف نہ کرے اب وہ گناہگار ہوگا۔ آپ اس کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، مولا میں نے لوٹا بھی دیا، میں نے اس سے معافی بھی مانگ لی، اب وہ تیرا بندہ ہے، معاف کرے نہ کرے میرا اختیار نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس پہ آقا علیہ السلام نے پھر ایک فرمان سنوایا، فرمایا اگر کوئی بندہ زندگی میں تمہاری لوٹی ہوئی دولت تمہیں واپس کر دے اور تم سے معذرت طلب کرے، اس کو معاف کر دیا کرو۔ اگر معاف نہیں کرو گے جتنے بھی نیک ہوگے میرے حوض کوثر پہ تمہارا داخلہ بند ہوگا، حوض کوثر پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو معذرت قبول کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسرا حقوق العباد میں دوستان محترم دوسرا جو قسم کا گناہ ہے وہ ہوتا ہے بدنی۔ بدنی گناہ کیا ہے؟ کسی کو آپ نے مارا، پیٹا، ظلم کیا، تشدد کیا، اس کے وجود کو نقصان پہنچایا، اس کا شریعت نے توبہ کا طریقہ بتایا۔ پہلے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اپنا وجود پیش کر دو، بھائی بدلہ لے لے۔ ایسے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ توبہ، نہیں، وجود پیش کرو۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں صحابہ کے سامنے وجود پیش کیا۔ اب حیران ہوں گے، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا بھائی کوئی ہے جس کا مجھ پر حق ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور آپ نے ایک دفعہ صف سیدھی کرواتے ہوئے مجھے جناب آپ نے چھڑی ماری تھی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا آجا، وہ آ گیا۔ اس نے کہا حضور آپ کی تو کمر پہ قمیض ہے، جب میری کمر پہ آپ نے چھڑی ماری تھی قمیض نہیں تھی۔ آقا حضور علیہ السلام نے لوگوں قمیض اٹھا دی، قمیض اٹھا دی۔ وہ رو پڑا صحابی، آگے بڑھ کے حضور علیہ السلام کی کمر پر مور نبوت کو چومنے لگ گیا، کہنے لگا سونیا اللہ کی عزت کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا آپ کی نبوت والی مہر کو چومنے کا، مگر حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ جسمانی تشدد کیا تو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دو، وہ بدلہ لے لے، پھر اس سے اب معافی مانگنی ہے، ہن معاف کر دے، اس کے بعد رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پھر آگے گڑ گڑانا، اب مولا تو بھی معاف کر دے۔ تو دوستان محترم یہ مخلوق کی طرف سے، اور مخلوق کے بعد میں آخری بات صرف کہتا ہوں، حقوق العباد میں آخری چیز ہے کسی کو ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچانا۔ آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو مارتے تو نہیں ہیں، اب اس کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کسی کے خلاف غیبت چغلی کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، یار اس بندے نے کیا میں حرکت کی ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ رکھا، اگر اس بندے کو پتہ چل گیا اب اس کے پاس جانا پڑے گا اور جا کے اسے کہنا پڑے گا بھائی جان میں نے ایسا کیا، میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، جو سزا دینا چاہتے ہو یار دے دو، پر مجھے معاف کر دو۔
اب اگر وہ کہے میں نے معاف کر دیا، اب اس کے بعد اللہ کے حضور آ کے پھر گڑ گڑانا، پھر استغفار پڑھنا، پھر توبہ کرنا، اللہ پھر معاف کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آج کے اس مختصر وقت میں آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توبہ کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ جب تک اس طریقے پر نہیں آؤ گے معافی نہیں ملے گی۔ اور ہاں، اگر آپ نے کسی کو ذہنی طور پہ کوئی ایسی بات کی، غیبت کی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائے بغیر اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیسے کرنا ہے؟ مولا، میری بابت جس نے مجھے ذہنی روحانی طور پر تکلیف پہنچائی ہے، میں ان سب کو تیری خاطر معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کروا دے۔ پھر یہ لین دین ہوگا۔ پہلے آپ اپنا جو کچھ کسی کے ذمہ ہے اس کو معاف کریں، اس کے بدلے میں اللہ اس کی طرف سے آپ کا کھاتا معاف کر دے گا۔ اور پھر یاد رکھیے، جو آخری جملہ، جو گناہ حضرت مسند امام احمد حنبل میں امام احمد حنبل نے لکھا ہے، جو گناہ اعلانیہ ہوگا اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوگی، اور جو گناہ چھپ کر ہوگا اس کی توبہ بھی خفی ہوگی۔